اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء والأنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ہدن و رحمتاً للمحسنین۔ پروردگار عالم کی اس نورانی آیت، کلام الہی کی آیت سے نور لیتے ہوئے، سمجھ لیتے ہوئے اور شعور لیتے ہوئے پروگرام بضعۃ المصطفیٰ میں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو ایام فاطمیہ، ایام اعظام تسلیت و تعزیت عرض کرتی ہوں۔ خصوصاً یہ تسلیت اور تعزیت وقت کے امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اور ہمارے علماء اکرام مراجع عظام کی بارگاہ میں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب جہاں جہاں بھی دنیا میں کہیں پر بھی عزائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کر رہے ہیں، تعزیتی جو ہے وہ پیغامات دے رہے ہیں اور تعزیت کر رہے ہیں، تسلیت کی مجالس ہیں، ان سب پر اپنی رحمت اور بخشش اور اپنا کرم نازل فرما، اور بحق محمد و آل محمد ہم سب میں کوئی بھی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، اور کسی کی بھی مشکلات کی اگر گرہیں ہیں جو کہ کافی عرصے سے نہیں کھل رہی تو پروردگارہ آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ بچوں کی بچپن کی یہ ماں کی جدائی کی تکالیف اور مشکلات کا واسطہ ہم سب کو ان مشکلات سے جو کوئی بھی مشکلات میں ان سے جو ہے خلاصی عطا فرما، اور بحق محمد و آل محمد سوائے غم حسین اور غم آل محمد کے اور کوئی غم نہ دے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی ہوں محمد و آل محمد کے ساتھ ہمارا احساس، ہماری محبت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جتنے بھی دنیا میں شیاطین کے پلیٹ فارمز ہم اٹریکشن کے لیے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے یہ ایام فاطمیہ میں اپنی محبت کا، اپنی مودت کا ٹیسٹ دینے میں اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ کامیاب ہوں، آمین۔ پہلے 3 پروگرامز میں یہ بضعۃ المصطفیٰ ایک ایسا اعلان، ایک ایسی حدیث جو مرکز ہے، جو نقطہ ہے مسلمانوں کا، اہل لا الہ الا اللہ کا، وجود مصطفیٰ کی طرف جو ہے نا ان کی رضا اور ان کی خوشی حاصل کرنے کا۔ بضعۃ المصطفیٰ ایک ایسا مرکز جہاں سے رضا الہی اور رضا پیغمبر جو ہے اس کا نور نکلتا ہے، اس کا راستہ نکلتا ہے، اس کی سبیل نکلتی ہے، اس کی صراط بنتی ہے، جہاں سے شریعت بنتی ہے، جہاں سے ہدایت بنتی ہے، جہاں سے تفسیر قرآن بنتی ہے، جہاں سے طہارت نکلتی ہے، جہاں سے تقوی اور عدالت نکلتی ہے، جو کہ مرکز وحی خدا ہے، مرکز علوم پروردگار ہے، مرکز حجابات الہی ہے، خزان الہی ہے، یہ بضعۃ المصطفیٰ۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایسے ہی اس حدیث کو نہیں کہا ہے، اور اس حدیث کے سائے میں 31 ایسی حدیث ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، جو کہ پیغمبر نے امت کی، اہل لا الہ الا اللہ کی توجہ، شریعت، راستہ، صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح یقین، صحیح سمت، صحیح اعتماد، صحیح ویژن، صحیح نظریہ جو ہے نا اس کو بنانے کے لیے اس کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر اس کو بشروط کر دیا اپنی تمام
رسالت کو اور تمام تبلیغ کو اور تمام محنتوں کو اور تمام مشقتوں کو اور تمام صعوبتوں کو اس مودت کے ساتھ. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم ان ایام فاطمیہ میں جو ہے اس محبت و مودت کو پہچان کے معرفت کے ساتھ اپنے اس جاتی ہوئی زندگی میں جو موت کے قریب جا رہے ہیں لمحہ بلمحہ، اور یہ سانسیں بھی امانت ہیں، یہ سوچ بھی امانت ہے، تو کہیں دنیا داری میں ہم اس امانت میں خیانت نہ کر جائیں. وہ 5 آوازیں، وہ 5 آیات جو اس محبت کی آیت سے شروع کی اور محبت کی آیت اور حدیث پڑھتے ہوئے اہل لا الہ الا اللہ کو محبت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پیغام دیتے ہوئے ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ کی ان آیات کو جس میں واللہ یحب المحسنین اور فإن اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المقسطین وإن اللہ یحب المتوکلین، ان آیات کی تشریح کو ہم نے 2 پروگرام میں تھرڈ پروگرام میں کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمارا 4th پارٹ آف بضعۃ المصطفیٰ ہے. جب 3rd پروگرام ہم کر رہے تھے تو اس میں چونکہ اس طرح ریفرنس کے ساتھ ہم نکل رہے تھے کہ جو احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو تھوڑا سا ہم پردہ اٹھا کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان جو سورہ رحمان کی آیت ہے، جو خود پروردگار کہتا ہے کہ احسان کرنے والے کے بدلے میں احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور جس احسان وہ نہیں ہے جسے میں اور آپ احسان کہیں، احسان وہ ہے جسے اللہ احسان کہے، جسے رب العالمین خود کہے کہ یہ مجھ پر احسان ہے، جسے اللہ کی ذات خود تسلیم کرے کہ یہ مجھ پر احسان ہے، وہ احسان، اس کو ہم احسان کہیں گے. اور پھر صرف معنی ہی نہیں، اپنے بہت سارے سوروں کی عزت اور نور جو ہے نا ان آیات کو اللہ نے بنایا، جیسا کہ یہاں پر سورہ لقمان کی آیت ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین. یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ الف لام میم، چونکہ ہم حروف مقطعات کی طرف ابھی نہیں جا سکتے چونکہ پروگرام جو ہے محبت سے ریلیٹڈ ہے، اور محبت میں اللہ نے اپنی محبت کو احسان سے ریلیٹ کر دیا ہے، محسن سے ریلیٹ کر دیا، واللہ یحب المحسنین. اور یہاں پہ کہا ہے صرف اپنی محبت کا ہی اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے ہدن، ہدایت و رحمت للمحسنین، دونوں چیزیں محسنین کے لیے ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے اللہ پر احسان کیا، ہدایت اور رحمت جو ہے ان کے قریب ہے. اب ہم جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں یہ بات اس کلیے اور اس فارمولے کے طور پر مان لینی چاہیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس وقت تک ہدایت اور رحمت نہیں مل سکتی جب تک ہم محسنین کو پہچان نہ لیں، محسنین کے قریب نہ جائیں. محسن وہ جنہیں خدا کی ذات جو ہے وہ محسنین کہے. ہادی اور رحمت دونوں محسن کے ساتھ ہیں، محسن کے قریب ہیں. اب اگر فوراً بغیر کسی دیر کے میں آپ کو نقشہ دکھانا چاہوں تو مکہ کے اندر یہ ایک بہترین نقشہ تھا کہ جہاں رحمت 7-8 برس کی عمر میں پل رہی تھی، جس کے لیے خدا نے آیتیں بھی اتاری، اور پھر کہا ہدایت اور رحمت دونوں قریب ہیں محسنین کے. اور وہ محسنین، وہ جو پالنے والے ہیں، ان کو اللہ کی ذات بالوالدین احسانہ کے اوپر کتنی آیات ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والد جو بزرگوار تھے ان کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، جناب فاطمہ، جناب آمنہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو اب جس وقت میں آیت اتر رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو یہاں پر دور جا کر تاریخ کے اس نقشے کو دیکھنا پڑے گا کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور پھر بہت ساری جو 10 سے 12 کے قریب جو ہے نا آیتیں والدین اور احسان کے اوپر ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم how we can apply on حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یقیناً وہ جنہوں نے وہ خود کہیں کہ ماں کی طرح مجھے فاطمہ بنت اسد نے پالا، اور جناب ابو طالب کو اپنے باپ کی طرح جو ہے وہ سب نے سگے چچا ہے اور باپ کی طرح جو ہے وہ پالا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، ہر مشکل وقت میں اپنے بیٹوں کو آگے کیا، اور جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تب تک کسی عرب کی کوئی جرأت نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. اور پھر جیسے ہی جناب ابو طالب کا جو ہے وہ وصال ہوتا ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے، تو وہ پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گریا میں گزارتے ہیں، اور پھر فوراً ہی آپ کی ہجرت کے سامان میسر آ جاتے ہیں. تو یہاں رحمت محسنین سے قریب ہے. یہ وہ بہترین آیا ہے جس میں اللہ کی ذات جو ہے اہل لا الہ الا اللہ کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے یا رحمت لینی ہے تو دونوں چیزیں لینے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، پانے کے لیے، وجود میں، اپنی سوچ میں، اپنے ایمان میں، سب تو آپ کو محسنین کے پاس جانا ہوگا. یو ہیو ٹو فائنڈ محسنین. اب اس بات کو ہم لے کر چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں، اور پھر وہ بہترین آیت جو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے افضل الناس من اشق العبادت فعانکہا واحبہا، بہترین انسان جو ہے وہ ہے جو عبادت کرنے سے عشق کرتا ہو. اور پھر کہا کہ اب آپ کو کیسے سمجھایا جائے، آپ کو یہ بات کیسے بتائی جائے. اللہ نے کتنی بار قرآن میں نماز کا ذکر کیا، صلاۃ کا ذکر کیا، اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. یہ بات عجیب ہے نا، جب بھی نماز کا ذکر ہوا کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کیا کہا جی نماز پڑھنے سے نماز قائم نہیں ہوتی ہے، نماز ادا کرنے سے نماز قائم نہیں ہوتی ہے، نماز کی ریسیٹیشن سے نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، قیام کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، باجماعت پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، قائم نہیں ہوتی ہے. تو کہا جی اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا فمن اقام ولایتی. حدیث نورانیت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں فمن اقام ولایتی، جس نے میری ولایت جو ہے اس نے قائم، جس نے میری ولایت کو رکھا، جس نے میری ولایت کو قائم کیا، جو کوئی بھی میری ولایت کو رکھتا ہے ایکچولی فقد اقام الصلاۃ، اس نے ایکچولی جو ہے وہ نماز کو قائم کیا ہے. سیئات علی امتی زمان لا یبقى من القرآن الا رسمہ ومن الاسلام الا اسمہ یسمعون بہ. یہ اس آخری زمانے کی اس کی بات ہو رہی ہے جس میں جو ہے نا نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت پر جلدی ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن صرف رسم جو ہے نا ویسے ہی نام کا رہ جائے گا، اور اسلام بھی نام کا، رسم کے طور پر قرآن ہوگا، نام کے طور پر اسلام ہوگا. اور اس میں کیا کہا ان اللہ جعل ولایت اہل البیت کتب القرآن وکتب جمع الکتاب علیہ یستدبر محکم القرآن وبہا یوحب الکتاب ویستبین الایمان. یہاں پر بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو قرار دیا ہے کتب قرآن اور کتب جمیع الکتاب. جو ہم اہل بیت ہیں، محور قرآن، محور کتاب انبیاء، محور کتب آسمانی، اور انہی کے سبب سے جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ ان کا ایمان آشکار ہوتا ہے. انہی کی سبب سے کتابیں جو ہیں وہ آشکار ہوئی ہیں، انہی کی سبب سے کتابوں کا ایمان جو ہے وہ آشکار ہوتا ہے. وجود ہے، محور ہے اس طرح کے. ولایت کو جو ہے وہ محور قرار دیا ہے. یہاں سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور وہ راستہ، وہ توحید، وہ شریعت، وہ وجوہ جس کی وجہ سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا آباد ہوتی ہے اور آخرت جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہ راستہ، وہ وجہ، وہ فارمولہ، وہ نقطہ، وہ نقاط اول تا آخر اتنا کھل کر بیان کیا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی انسان اپنی آنکھوں کو بند رکھے اور اپنی سوچ کو درست نہ فرمائے تو یہاں پر حیرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کھول کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو ہے بتا دیا گیا، فوتمت بہجت قلبی وابنہا ثمرۃ فؤادی وبعلها نور بصری والائمۃ من ولدہا امناء ربی وحبلہ الممدود بینہ وبین خلقہ من اعتصم بہ نجا ومن تخلف عنہ ہوا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے دل کا سرور ہے، ان کے دونوں بیٹے میرے دل کے بیوے ہیں، ان کے شوہر میری آنکھوں کے نور ہیں جو ائمہ کی اولاد سے ہیں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پروردگار کے امین ہے، اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کھینچی ہوئی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسول خدا کی زبان سے، وہ رسی جو انسان کو تمام فرقوں سے نجات دے سکتی ہے، وہ رسی، وہ امانت جو تمام لوگوں کے درمیان ایک اتحاد، محبت، یگانگت، وحدت کی فضا لا سکتی ہے، وجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اتنا روشن رسول نے فرمایا ہے۔ آج اگر ہم ان چیزوں کو غور نہیں کریں گے تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے، کس طرح ہم رسول خدا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اور اس بات پر بہت زیادہ جو ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ جو آخر پہ حدیث جو ہے نبی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان فرمائی گی، فاطمہ کا نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچانے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی جو حدیث ہے، اس میں میں قیامت کے دن لوگوں سے پوچھوں گا، ایک رسول ہو کر، آخری نبی ہو کر، خاتم الانبیاء ہو کر، کہ تم نے میری اس مودت کا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دیا جائے، یعنی اس سوال کا اس سوال کے بارے میں سوال کروں گا اپنی امت سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجود مقدس اہل بیت علیہ السلام سے تمام امت کے خاندانوں کی جو تربیت کی، وجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جو آنر، جو سٹیٹس خواتین کو فراہم کیا، اس کے لیے اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایام فاطمیہ ہی ہے جس میں ہم دنیا کو یہ اعلان کریں، دنیا کو یہ بتا سکے کہ وہ کتابیں جو بیلجیم یا اٹلی میں بیٹھ کر یا دنیا کے کسی بھی ویسٹرن ملک میں بیٹھ کر کوئی عورت لکھ دے کہ اسلام جو ہے نا وہ کنزرویٹو ہے، جو عورتوں کو گھر رکھنے کے لیے کہتا ہے، خواتین کے لیے ہے، یہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام ہی تو پہلے لوگ، اسلام سے پہلے لوگ، اسلام سے واقف لوگ خواتین کی آنر، سٹیٹس، عزت کے قائل نہیں تھے۔ اسلام نے تو آتے ہی وجود زن کو اتنا متبرک کر دیا، اتنا اوپر کر دیا کہ اگر میں سمجھتی ہوں وہ کلچرلزم، وہ ٹریڈیشن جو آج بھی باوجود اس سٹیٹس کے جو کہ قرآن نے اور حدیث نے اور سنت نے اور عمل نے اور ائمہ نے ایک خواتین کو فراہم کیا ہے، اس پر اگر ہمارے مرد حضرات، ہمارے جو ہیں وہ اس پر عمل نہ کریں یا اس پر کان نہ دھریں، ٹریڈیشنل رہیں، کلچرل رہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ اس محبت کو پورا نہیں نبھا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب ہے، اس عقیدت کو، اس شعور کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس معرفت کو، اس عمل کی منزل کی طرف نہیں جا رہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے ایکچولی۔ کیوں کہ اگر انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور کلچرل ہو کر، ٹریڈیشنل ہو کر کہیں گے جی بس خواتین کا یہ کام ہے، خواتین کا یہ کام ہے، ایک لائن کھینچ دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لذت سے محروم ہو جائیں گے جو اطاعت کی لذت، رسول خدا کی محبت میں ان کی اتباع کر کے خدا کی محبت تک پہنچنے کی ہے۔
اس سے نکل جائیں گے، اور وہ بہترین جگہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو ایک منظر ہے جس میں منظر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہزار جانب پر قربان ہو، آپ بچوں کے لیے غذا بنا رہی ہیں، کھانا پکا رہی تھی، اور مولا علی علیہ السلام اس زمانے میں تنور ہوا کرتے تھے، تنور کو صاف کر کے روشن کر رہے تھے نان کے لیے، روٹی کے لیے۔ تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا شیر خدا کو دیکھا جو کہ مصروف تھے اس تنور کو روشن کرنے میں، تو آپ نے فرمایا امیر المؤمنین سے، اور یہ حدیث بھی بہترین مسائل الشیعہ میں درج ہے، اور اس کو بہترین انداز سے جو میں نے پرسنلی پڑھا وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جب رسول خدا ہماری طرف آئے تو کہا کہ میں جب تنور کو روشن کر رہا تھا، اس کو صاف کر رہا تھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر کے کام میں ہیلپ کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا اے ابو الحسن میری بات سنو، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حکم الہی سے کہتا ہوں۔ یہاں پر سب میرے جتنے بھی برادران ہیں جو گھر خانوادہ ایک فیملی سسٹم میں ہے، وہ اس کو ضرور غور سے سنیں، یہ حدیث رسول ہے اور خزانہ ہے۔ کہا کہ میں حکم خدا سے کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے گھر کے کاروبار میں، گھر کے کاموں میں اپنی زوجہ کی مدد کرے گا یا خاتون کی مدد کرے گا، عورت کی مدد کرے گا، تو خدا اس کے بدن کے بالوں کے عوض اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے فیملی سسٹم جس کی اپروچ اسلام نے دی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر، اگر کوئی مرد، کوئی شخص گھر کے کاروبار میں خانم کی، عورت کی، بیوی کی، زوجہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس مدد کرنے کے صلے میں اس کے جسم کے بالوں کے عوض جتنے بال ہیں اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب، اللہ اکبر، عطا کرے گا۔ اور وہ سالوں کی عبادت کیا ہے کہ جس کے دن میں روزہ رکھا گیا ہو اور رات قیام میں گزاری گئی ہو، عبادت میں گزاری ہو، مقبول عبادت کا ثواب۔ یعنی اتنے سال ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اپنے جسم پہ بال، اور پھر اتنے سالوں کا ثواب، اور ہر سال میں دن میں روزے ہیں، رات کو عبادت ہے۔ ہمارے برادران اس کو ضرور غور سے سنیں کہ جس بیوی کے ساتھ ہیلپ میں اللہ کی ذات یا گھر کے کاموں میں جس خانم، زوجہ، ماں، بہن، بیٹی کوئی بھی مدد کرے تو اللہ کی ذات اس لمحے کو اتنا بلند کر دے، تو اس رشتے کی رسپیکٹ کا کیا مقام ہوگا۔ یہ ہے سٹیٹس اسلام کا جو ایاب فاطمیہ کی بدولت ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری اس کی کیا نعمت ہوگی، دوسرا اس کا کیا، خدا اس کو صابرین میں شمار کرے گا، خدا اس کو صابرین کا ثواب بخشے گا، اور حضرت داؤد اور یعقوب اور حضرت عیسیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! برادران اسلام، اہل لا الہ الا اللہ، اس کلچرل ازم سے، اس ٹریڈیشنل ازم سے تھوڑا باہر آ کر ہمیں سوچنا ہے، جہاں عورت کی، خانم کی، بیوی کی اس وجود کی رسپیکٹ جس کی مدد کرنے کے لیے جو گھر کے کام میں شوہر، یعنی اگر صابرین کا ثواب ہوگا، اور پھر حضرت داؤد، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ کے برابر ثواب عطا، حضرت عیسیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! اے علی، جو شخص اپنے اہل و عیال کی خدمت میں شرم نہ کرے گا، خدا اس کے ہر قدم پر ایک حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کہا یا علی، بہت سارے لوگ ہمارے پانی کا گلاس پکڑنے میں جو ہے وہ اس کو شرم محسوس کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ بہت برا فیل ہوتا ہے، جی بہت برا منایا جاتا ہے بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرنا۔ رسول کیا فرما رہے ہیں، مولا علی کیا فرما رہے ہیں، جو کائنات کے جو ہے نا بہترین انسان ہے، شجاعت ترین،
صابر ترین، سخی ترین، ان سے بہتر کون؟ جن کے جیسی اسلام کو نصرت ہی کوئی نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے علی، جو شخص اپنے گھر کے عیال کی خدمت کرنے میں شرم نہ کرے گا، اس کے ہر قدم پر اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا پیسہ لگا کر حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں گھر کے عیال کی خدمت میں شرم نہ کرنے والے انسان کو، شخص کو کس ثواب سے جو ہے سرفراز فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے کیئرنگ ہے رسول، اتنے حساسیت ہے رسول کی اس فیملی سسٹم کی تربیت کے اندر، جس میں 100% اس مرد کی سوچ کا بھی کردار ہوتا ہے، جو کہیں نہ کہیں عورت کو ہمیشہ کمزور اور صرف گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور حالانکہ اسی چار دیواری کے اندر رسول خدا اس شوہر کو بھی اس کی مدد کے لیے حکم دے رہے ہیں، اور اس کا اجر کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں اگر ہزاروں پیسہ بھی خرچ کر لیا جائے تو یہ اجر نہیں ملنے والا۔ وہ اس احساس کو پیدا کرنے کا، اس محبت کو، اس عزت کو، اس آنر کو، اس سٹیٹس کو، جس کی کیئر اسلام کرتا ہے ایک خاتون کے بارے میں۔ یہ ہے وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہاں سے شریعت شروع ہو رہی ہے، وہاں سے فیملی کی تربیت شروع ہو رہی ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر اگر ہم وہ آنر اور رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے اس طرح امام سے محبت کے دعوے کا کیا فائدہ، اس طرح بی بی سے محبت کے دعوے کا کیا فائدہ؟ ساری زبانی ہے، عملاً ہم دل سے اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ نہ رسول تو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کام میں، کسی عمل میں، خدمت میں شرم محسوس نہ کریں، جیسے علی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں کہ علی ہاتھ میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ اچھا اب علی ڈال لگا رہے ہیں کیوں؟ گھر میں زوجہ کی مدد ہو رہی ہے، تو یا علی مدد کہنے والوں کو یہ باتیں بھی سوچنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اس خاندان کے گھر کی برکت ہے جہاں سے اصول نکلتے ہیں، جہاں وہ ایثار، جہاں وہ محبت، جہاں خاندان کے اندر اس اخلاق اور اس صبر اور اس عزت کی تربیت ہوتی ہے، جہاں بچوں سے بھی ادب سے بات ہوتی ہے، جہاں بچوں کو بھی آپ کہہ کر بات کی جاتی ہے، اور وہ آداب شریعت جو ہے اس سے جو ہے نوازا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تائید فرماتے ہیں اس بات کی کہ بہترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں بڑے سے لے کر بچے اور بچے سے لے کر بڑے کی فیملی ایٹیکیٹس، فیملی مینرز ہوں، آداب ہوں، بولنے کے، بیہیو کے، اخلاق کے۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں کی تربیت میں بچپن سے ہی ان کو مسجد میں بھیجنا، اور بابا نے جو سنا وہ بچوں نے آ کر گھر بتانا، اور پھر ماں نے وہ ساری چیزیں پوچھنی، ان چیزوں کو لے کر شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے سوچتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اتنی بہترین تربیت کی کہ بی بی کی تربیت کے وہ 6 سال امام حسن و حسین کے کربلا کی صورت میں اسلام کو بچاتے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کی صورت میں کربلا کے بعد اسلام کو بچانے کے لیے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا کا وجود عقیلہ بنی ہاشم بن کر پورے اسلام کے اوپر ایسے چھا جاتا ہے کہ ہر لا الہ الا اللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مقروض ہو جاتا ہے۔ کیا تربیت، کیا نورانیت! میرا لاکھوں سلام اس نورانی وجود پر جنہوں نے مشکلات سہ کر عالم اسلام کی آنے والی قیامت تک کی ہر خاتون کو یہ بات بتا دی کہ جب بھی ولایت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، توحید پر، اسلام پر حرف آنے لگے تو پھر جیسے بنت رسول، دختر رسول زخموں کے ساتھ دفاع کرتی رہی ہیں، ویسے
تمہارا کوئی رشتہ مجبوری نہ بنے اسلام کی عزت کی حفاظت کرنا، اسلام کی ناموس کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ناموس ولایت کی خاطر زخم سہے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، لوگ سوال کرتے ہیں، عجیب بات ہے، سوال کیا کرتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام گھر میں تھے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے تک کیوں گئی؟ ہاں یہ تو اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اوتھینٹک سورس میں، کہ بی بی کی شہادت اسی حملے سے ہوئی۔ حکومت وقت نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو حملہ کیا، میرا لاکھوں سلام اس مدافع حریم ولایت، میرا لاکھوں سلام مولا علی کی اس کا بخار اور سوگوار زوجہ پر، میرا لاکھوں سلام ہمسر علی پر، جس میں علی نوحہ کنا ہے کہ در وسط کوچه تو را میزدن کاش برای تو مرا میزدن، وای من و وای من و وای من، میخ در سینه زهرای من. یا رسول الله صبرم کم شد، رشته زندگیم پاره شده، کودکم همه آواره شده، وای من و وای من و وای من، میخ در سینه زهرای من. الا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلبون.